سے ذرا بلکہ میں 2 سالہ کارکردگی سے اگر ہم شروع کریں، آپ کے کرٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس 2 سال دکھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں. میڈیا کا بھی کرٹیسزم ہے آپ کے اوپر کہ وہ پرفارمنس تحریک انصاف کی نہیں ہے، مہنگائی بھی ہو گئی ہے، بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن تحریک انصاف کا اگر ہم چارٹ دیکھیں، وہ کرونالوجی دیکھیں جو وہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ ٹھیک کر دیا. میں اگر صرف آپ کی منسٹری پہ اسپیسیفکلی رہ کے بات کروں تو 2 سال میں آپ کی منسٹری میں آپ کیا اچیو کر سکیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں انفارمیشن منسٹری کو داد دیتا ہوں کہ انہیں سارے منسٹرز کو 5-10 منٹ دے کے کہ پہلی دفعہ کے 2 سال کے وہ خود آ کے قوم کے سامنے آ کے ایکسپلین کریں کہ انہوں نے کیا کیا کیے تو قوم اس کا جج بنے. نون لیگ کا جج بننا آپ کو پتہ ہے کیا ہے. اب جہاں تک میری منسٹری کا سوال ہے، دیکھیں الحمدللہ ہم نے کافی چیزیں اچیو کی ہوئی ہیں. میرے نیچے کافی ڈپارٹمنٹس ہیں. اگر ہم اوورسیز سے صرف شروع کریں تو او پی ایف جو 4 سے 5 سال میں نقصان میں تھی، وہ پہلے سال ہی ہم اس کو پروفیبلٹی میں لے کے آئے ہیں، پہلی دفعہ آفٹر 4 ایئرز. تو آئی تھنک دیٹ اٹ سیلف ایکسپلینز اٹ. کیسے کہ ہم نے جو ریوائیو کیے ہیں 10-15 سال پرانے اوورسیز پاکستانیز نے انویسٹ کیا ہوا تھا سوسائٹیز کے اندر، وہ ہم نے ساری سوسائٹیز ریوائیو کی ہیں. جہاں قبضہ ہوا تھا زمینوں پہ وہ قبضہ واپس دیا، ڈیولپمنٹ کی ہے. ایف ڈبلیو کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ واپس سائٹ پہ آئے ہیں، سب کچھ ٹھیک کیا ہے، انہوں نے روڈز وغیرہ سارے بنا دیے. مطلب زمین مہنگی ہوگی. کتنا قبضہ تھا اور کچھ کن کا قبضہ تھا؟ 120 کنال کا. یہی لوکل کے اسلام آباد ایسے جو یہی ان لوگوں کی رشتہ دار مشار بنتے ہیں اپوزیشن کے، اور میں خود زمین پہ گیا تھا قبضہ لینے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ سارا ریوائیو کر کے اور ابھی اس محرم 10ویں محرم کے بعد انشاءاللہ پوزیشن دے رہے ہیں. جو لوگ 10-15 سال سے انہوں نے اپنا پیسہ اس کے اندر انویسٹ کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ پھر اس جگہ کی کمرشلائزیشن ظاہری بات ہے شروع ہوگی جو یہ آبادی بنے گی. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں یو بی آئی کا جو میں سمجھتا ہوں بہت الحمدللہ ہم نے پرانے پروجیکٹس کو ریوائیو کر کے جن پہ کیسز تھے وہ ختم کر کے کام شروع کیا ہے، رینٹل شروع کی ہے. پینشنز کتنی بڑھائی ہیں آپ لوگوں نے؟ 5,000% لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے 62% پینشنز بڑھائی ہیں. 5,250 سے لے کے ہم 8,500 پہ لے کے آئے ہیں. لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے 5,000 سے 8,500 تک لے کے آئے ہیں. بات یہ کہ ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. ہم اس طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ اگلے 3 سال میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ اگر ساتھ دے، کہ ہم اس کو لے جائیں گے منیمم ویج کے برابر. کوشش یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو 15,000 کے قریب ہم اس پینشن کو لے جائیں. اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں یو بی آئی کے ساتھ کہ ہم انفارمل امپلائمنٹ کو اس کے اندر لیں. اس کا مطلب ہے کہ فری لانس میڈیا، فری لانس بزنس مین، آپ کے مزدور، آپ کے جو گھر پہ جو ملازم کام کرتے ہیں، یہ سب پینشن کے حقدار ہوں. یہ ہوتی ہے چینج. جو آپ بات کریں انفارمل امپلائمنٹ آپ کے ملک میں کچھ 60 ملین کے قریب ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سب پینشن بریکٹ کے اندر آئیں یو بی آئی کے اندر. اور یہ ایک ایکٹ ہم نے لا منسٹری کو دیا ہوا ہے. انشاءاللہ اسی ہفتے میں کوشش کروں گا کہ یہ اپروو ہو جائے. یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کے پاس ہے، اور خان صاحب ویسے بھی کہتے ہیں کہ ہیومن انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں اس کے اوپر کیا کام ہو گا؟ ایک طرف تو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر خان صاحب کا ایک سٹانس تھا کہ جی ہم میٹروز بنانے پہ بلیو نہیں، ہم انسانوں پہ انویسٹ کرنے پہ بلیو کرتے ہیں، ریفارمز پہ بلیو کرتے ہیں، ان چیزوں پہ کرتے ہیں. کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جاپان کے ساتھ ایم او یو سائن کیے نئی جگہوں پہ. جو ہمارے پہلے جو ہب ہیں سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، جو ہمارے بیس ہیں اوورسیز امپلائمنٹ کے، ہم نے آؤٹ آف دا باکس تھوڑا سا سوچا ہے. ایم او یو سائن کیا جاپان کی طرف، اپنا کوٹا ریز کیا ساؤتھ کوریا کے ساتھ. رومینیا پہلی دفعہ ہم نے کوئی 5,000 لوگ ابھی بھیجے ہیں. ابھی کووڈ ہٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ رک گئے. جرمنی کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی آئی زی کا 3 ملین یورو کا ریپیٹریشن جرمنی کے ساتھ ہم نے سائن کیا ہے. اور ہم نے الحمدللہ 18 مہینوں میں کورونا سے آنے سے پہلے ہم نے 9,70,000 بندہ باہر بھیجا ہے. عادل بھائی، that's not a joke. That's a lot of manpower going out. That's a lot of export of manpower. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو ہمارا روایتی طریقہ ہوتا تھا جو مڈل ایسٹ پہ زیادہ لوگ جاتے تھے، اب نئے ایونیوز آپ نے کھولے، نئے کنٹریز میں لوگ جائیں گے. دیکھیں یہ ایک سلو شفٹ ہوگا کہ نئے ملک ہم ڈھونڈیں، اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں ان کے ساتھ کام کریں. کویت 10 سال سے کوئی بندہ کویت نہیں گیا. امپلائمنٹ کیا نہیں گئی، ہمیں ویزا نہیں ملتا کویت جانے کا اتنی آسانی سے. پہلی دفعہ ہم نے 600 لوگ ہم نے سائن کیے ان کے ساتھ، اور ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے.
اور انشاءاللہ انہوں نے انڈیکیشن دے دی کہ وہ 1000 پہ جائے گا پہلی دفعہ. اس کے ساتھ ساتھ نئے ایونیوز پھر کھلیں گے. لیکن ہم یورپین ملکوں میں بھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جانے کے لیے, جرمنی بھی میری وزٹ ہے ان کے ساتھ. تو ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا نمبر باہر گیا ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یو اے ای نے ابھی جب یو اے ای ابھی کرونا کے بعد کھلا تھا, آئی واز دا فرسٹ انٹرنیشنل ڈگنیٹری جن نے ان نے انوائٹ کیا تھا. یہ اگریمنٹ بھی ان کے ساتھ یہ تھی. تو میں پہلا اسپیشلی لیبر منسٹر تھا, انٹرنیشنل ڈگنیٹری. لیکن اس پہ کرٹیسزم یہ ہوا آپ لوگوں پہ کہ آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر رہے تھے پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, بھیجنے کے لیے. وہ جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پر, اور پاکستانیوں کو واپس بھیجنے کے لیے بھی آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے وہاں پر, آپ نے کوئی پرائیویٹ بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کی ہے؟ ہاں, لیکن وہ تو لوگوں کے تو نہیں, وہ تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آنے کے لیے جو بزنس کاؤنسل کے ساتھ ان کی میٹنگ, وہ تو میری ہر ملک میں جاتا ہوں تو میں پاکستانی بزنس کاؤنسل سے ملتا ہوں. تو کیا اس کا کیا آؤٹ کم ہے؟ اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ ان کی کیا مسئلے ہیں پاکستان میں, کیا رکاوٹیں آتی ہیں پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ایک ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ایف پی آر کا 6 مہینے کا تھا, وہ 4 مہینے پہ آ گیا ہے کہ آپ پھر ایک ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, فائلر بن جاتے ہیں, آپ 6 مہینے پہ لے کے جائیں, کیونکہ ہمارا اندر باہر جانا بہت ہوتا ہے. اگر فائلر بن جائے تو ہم ایک ڈس ہارٹن ہو جاتے ہیں, ہم ایف بی آر کے بریکٹ میں نہیں آنا چاہتے. تو ایف بی آر کے متعدد چیئرمین چینج ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایف بی آر سے متعلق شکایات ابھی برقرار ہیں بزنس کمیونٹی کی, ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. دیکھیں ایف بی آر ایک بہت بڑا رکاوٹ تھا اور ہے بھی, آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. ایف بی آر کی ریکوریز بہت بہتر ہو گئے ہیں. ایف بی آر کے نئے چیئرمین بھی آئے ہوئے ہیں, اچھی ٹیمز, اچھی پوزیشننگز بھی کی ہیں, لیکن اس کا ایک اوور آل ڈیجیٹلائزیشن ضرورت ہوگا. ایف بی آر کو ٹھیک کرنا 2 سالوں میں کسی کی بس کی بات نہیں ہوگی. اس میں ایک پورا ایک سٹریم لائننگ کر کے ڈیجیٹلائز کرنا ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو کرونا آیا اس میں کہا جاتا ہے کہ 1,11,000 پاکستانیوں کی جو ہے بیرون ملک سے واپسی ہوئی ہے, یا یہ نمبر اس سے زیادہ ہے؟ کچھ لاکھ سوا لاکھ نہیں, ابھی پورے کرونا میں کچھ 4 لاکھ لوگ واپس آئے ہیں. کتنے اب کتنوں کی کتنے اب ان امپلائڈ ہیں, ان کو کیا مشکلات رہیں گی, ان کی بحالی کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ کئی لوگ ایسے جو آ گئے تھے اب وہ بیچارے واپس یو اے ای یا مڈل ایسٹ نہیں جا پا رہے, وہ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ ہم واپس کیسے جا سکتے ہیں, حکومت کے لیے نوکریاں روزگار دینا مشکل ہے, کس طرح ہوگا یہ سب؟ جی عادل بھائی دیکھیں, یہ میں کلیئرلی بتا دوں کیونکہ میڈیا کبھی کبھی مس ریپرزینٹ کر دیتا ہے. 4 لاکھ ریپیٹریشن ہوا ہے, مطلب ہے کہ اگر میں بھی وہاں چھٹیوں پہ تھا اور مجھے واپس آنا ہے تو میں واپس آ گیا ہوں. ٹائم باؤنڈ ویزا والے جو بھی اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے تھے, 2 لاکھ تو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں باہر جو پڑھتے ہیں. تو جو لوگ جن کی نوکریاں پرماننٹلی ٹرمینیٹ ہو چکی ہیں, وہ نمبر 60,000 سے زیادہ نہیں ہے, 58,000 ٹو بی پریسائز. جو اتنا بڑا نمبر نہیں ہے کیونکہ آپ نے 9,70,000 بندہ باہر بھیجا, تو وہ آپ کی 1 مہینے کی بیسیکلی محنت اس میں جانی ہے. 50,000 لوگ ایسے ہیں جن کو لیو دی گئی ہے, کئیوں کو ان پیڈ لیو, کئی کو پیڈ لیو. اب ہماری محنت اس میں جانی چاہیے کہ جو لیو پہ ہیں ان کو واپس بلایا جائے نوکری کے لیے اپنے. تو اس چیز پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. اور جو 1,20,000 لوگ جو پاکستان میں تھے, جن کا بیسیکلی آؤٹ سٹیمپ لگا ہوا تھا باہر جانے کے لیے, اپنی نوکری پہلی دفعہ جوائن کرنے کے لیے, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اگر وہ بزنس ابھی تک قائم ہے تو ان کو اس بزنس میں جانے دیں. تو جہاں تک پاکستان کی بات ہے, لیکن کچھ کمپلینز یہ ہیں لوگوں کی کہ ہمیں لانگ لیو دی گئی تھی, لیکن اب ہم اپنی جابز کو ریزیوم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں وہاں سے ابھی تک کچھ نہیں بتایا جا رہا, بلکہ وہاں سے یہ کہا جاتا ہے اگر آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیں. پاکستان نے کیا اس کے لیے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ میں اوور آل مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں, مڈل ایسٹ کا زیادہ فوکس ہے لوگوں کا کہ اب ہم جا نہیں سکتے یہاں سے, کیسے جائیں گے واپس؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس لیے جو ہی کرونا ختم نہیں کیا ہوا لیکن کم ہوا یو اے ای میں, تو انہوں نے ایز اے لیبر منسٹر مجھے وہاں بلایا تھا. وہاں جب ہم گئے تھے لیبر منسٹر کے ساتھ, ان کی پہلی ملاقات ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ تھی. اس کے ساتھ یہی نیگوشیشنز تھیں کہ لوگ واپس لیں, لیکن ہمیں اس چیز کے لیے بھی پیشنٹ رہنا چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ کھول رہے ہیں. وہ پہلے ان لوگوں کو لے رہے ہیں جن کی فیملیز وغیرہ, وہ کیس بائی کیس کر رہے ہیں. تو جو ان لوگوں کی نوکریاں ہیں اور ابھی تک برقرار ہیں, وہ بھی آہستہ سے واپس جا رہے ہیں. لیکن یو اے ای بھی آہستہ سے لوڈ لے رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کرونا پھر سے پھیل جائے زیادہ, وہاں بھی ایک سیکنڈ ویو آنے کا. بٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ واپس نہیں جائیں گے, وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ بات ہوئی ہے کہ وہ بھی اپنی پالیسی کے تحت گریجولی کھول رہے ہیں, لوگوں کو واپس لائیں گے, چلے جائیں گے لوگ واپس. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں. ڈیجیٹل بینکنگ کا مجھے بتائیے گا, ڈیجیٹل بینکنگ سے کیسے لوگ فوائد اٹھائیں گے؟ اور پھر اویئرنیس کا بھی مسئلہ ہے, عام بندے کو تو اس چیز کی سمجھ بھی نہیں ہوتی. دیکھیں ایک بہت زبردست انیشیٹو
پاکستان حکومت نے لیا ہے, اسٹیٹ بینک نے لیڈ لی ہے اس میں, اور پی ایم صاحب انشاءاللہ 4 سپٹمبر کو اس کو لانچ کریں گے. یہ پاکستان کا ڈیجیٹل اوورسیز بینکنگ اکاؤنٹس ہوں گے. اس کے 2 دن کے اندر اندر آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنا اکاؤنٹ کھول سکیں گے. بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی آن لائن, اور اس پہ آپ کو اکاؤنٹ کھل سکے گا. اس کا فائدہ کیا ہے ہمیں کہ امریکہ میں کوئی پروفیشنل بیٹھا ہو یا سعودی عربیہ میں کوئی لیبر بیٹھا ہو, وہ وہیں بیٹھے ہوئے 2 دن کے ودن 2 دن کے بینکس تو 20 منٹ میں آپ کا اکاؤنٹ کھول دیں گے. آپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, اس میں سے آپ پیسے بھیج سکتے ہیں, اس میں سے آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں, اس میں سے آپ اپنا بجلی کا بل پاکستان کے گھر کا دے سکتے ہیں, پانی کا بل دے سکتے ہیں, اس میں سے آپ پاکستان سٹاک میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک پاکستان سرٹیفکیٹ بھی ہم آفر کریں گے جس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. آپ پراپرٹی کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں, جو پراپرٹی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پک اپ ہو گئی ہے پورے پاکستان کے اندر, تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹ کریں, تو آپ اس اکاؤنٹ کے ذریعے انویسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اسی آسانی سے وہی پیسے واپس اپنے جہاں بھی آپ ہیں وہاں لے کے بھی جا سکتے ہیں پاکستان کے باہر. تو یہ ایک اوورسیز کے اکاؤنٹس ہم کھولنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ پی ایم صاحب ایک بہت بڑا لانچ کریں گے اور ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. ٹھیک, ٹورزم پہ ذرا آ جاتے ہیں. ٹورزم پہ سوال کرنے سے پہلے میں ذرا یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ایک سوال آپ سے ہوا تھا کہ بیسٹ ٹورسٹ پلیس کیا ہے ٹورزم کے لیے پاکستان میں, تو آپ نے کہا تھا I'll get back to you. So did you get confirmation about it? آپ سچ پوچھیں, مجھے ابھی تک کنفرمیشن نہیں ملی, کیونکہ میں پی ایم صاحب کے ساتھ ایک دفعہ کچھ 3 سال پہلی تو میں آپ کو بتا دوں وہ ایک 30 منٹ کی ایک انٹرویو آپ کو پتا ہے کرنٹ کا جو ہوتا ہے, تو اس میں 30 منٹ میں تھاٹ کہ وہ پھر سے سوال پوچھ لیں گے, ورنہ تو میں 1000 نام دے دوں, مطلب جو نون نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ وہ پتہ نہیں ہے, میں وہاں جہاں کھڑا ہوا تھا میں وہی اسی جگہ کا نام دے دیتا اگر مجھے چھپانا. میں پی ایم صاحب کے ساتھ کچھ 3 سال پہلے ہم نے کچھ 6 دن کا ٹرپ کیا تھا, اور ہم کوہستان میں ہم نے کئی ایسی ویلیز دیکھی تھی جو بالکل ان ٹچ تھی. اس میں سے ایک پرٹیکولر ویلی ہے جو ابھی تک میں نے پی ایم صاحب سے بھی پوچھا تھا, لیکن وہ نام مجھے اس وقت آیا نہیں تھا, ابھی تک بھی نہیں ایگزیکٹ آیا, کیونکہ وہ بالکل ان ٹچ تھی. وہاں کوئی ٹورزم نہیں ہے. وہ پاکستان کی سب سے بیسٹ ٹورسٹ پلیس بن سکتی ہے, خوبصورت پلیس بن سکتی ہے. میں نے دنیا میں ایسی ویلی نہیں دیکھی. اس کا وہ بالکل ہر اینڈ سے آپ اس کے اندر آ سکتے تھے, بالکل خوبصورت پانی, پہاڑ, آپ کہہ رہے تھے کوہستان میں خوبصورت ویلی ہے جس کا, لیکن میں اس کا نام کیونکہ میں جانتا تھا اس کا نام, پھر لیکن ویسے آپ کے پاس جو ڈیٹا آتا ہے اس میں پاکستان کی بیسٹ ٹورسٹ پلیس کون سی ہے اس میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوہستان میں جہاں ہم گئے تھے, پالس وغیرہ ان جگہوں پہ, کیونکہ اگر لوگوں کو اسکیئنگ کا شوق ہے وہاں گرمیوں میں بھی بہت زبردست موسم ہوتا ہے, لیکن ان میں ونٹر سپورٹس بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. تو ظاہری بات ہے ان ہائٹس پہ اگر آپ جائیں وہاں آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ کو بیسکلی 7,000 فیٹ کے بعد آپ کو بیسکلی ٹراپیکل پلانٹیشن ملتی ہے, جو بہت ریئر ہے. شاید دنیا میں 3 یا 4 ملکوں کے 7,000 فٹ کے بعد پہاڑ پہ آپ کو ٹراپیکل پلانٹیشن, ٹراپیکل اینیمل وائلڈ لائف ملے, پیرٹس, یہ وہ. تو وہ جگہ آئی تھنک آر یونیک پاکستان میں. اگر چلیں ٹھیک ہے, اس پر ذرا مجھے یہ بتا دیں, میں ایک ون لائنر آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے اس وقت جو فیزیبلٹی آئی ہوگی کہ پاکستان میں یہ اسپاٹ جو ڈیولپ ہوا ہے ابھی, جس کو مزید ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, وہ کون سا ہے جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, جو ابھی آلریڈی بھی ایگزسٹنگ ہے, مطلب ایسی ویلی نہیں جس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, جو آلریڈی ڈیولپڈ ہے, جس پر آپ تھوڑا کام بھی کریں تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے. مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پاکستان میں انویسٹر انویسٹ کرنا چاہتا ہے, اگر وہ ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو بھی اس کو نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے, وہ بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہے اس کو نہیں پتا کہاں جانا ہے, اس کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کس جگہ پہ میں انویسٹ کروں. ضروری نہیں ہے کہ مقامی لوگوں کے پاس یا انٹرنیشنل جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے پاس آپ کی ساری ڈیٹیلز ہوں کہ وہ اس اسپیسیفک ایریا میں جائے. وہ کون سی ونڈو ہے جس پہ جا کے وہ کھڑا ہو تو اس کو پتا ہو کہ میں 1 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ اور 1 کروڑ سے لے کے 1 ارب تک کی انویسٹمنٹ اس پروجیکٹ کے اوپر کر سکتا ہوں. کیا کوئی ایسا ڈیٹا چیزیں ہیں آپ کے پاس؟ بہت اچھا سوال ہے اور یہ بہت ضروری سوال ہے. اس پہ دیکھیں, اس لیے تو ہم بار بار پنجاب کو اور کے پی کے نے کر بھی دی ہے کہ ٹورزم اتھارٹی بننی چاہیے جو ایک 1 ونڈو آپریشن ہو, اور اس کے نیچے زوننگ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہم ورلڈ بینک پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ایک پوری میپنگ کر رہے ہیں, پنجاب میں بھی ہوگی اور کے میں شروع ہوگی. اس میں میپنگ کے بعد آپ اس کو اس کے اندر زونز بنائیں گے. لیٹس سے 200 کلومیٹر کا زون ہے کہ یہ پورا زون ٹورزم زون بنے گا. اس میں 5 5 اسٹار ہوٹلز بنیں گے, 10 3 اسٹار ہوٹل بنیں گے, 10 2 اسٹار بنیں گے. تو وہ کیٹیگرائز کر دیا جائے گا کہ یہ اس کیٹیگری کا زون ہے, اتنی انویسٹمنٹ کا زون ہے, یہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے. نہیں دیکھیں, ایسے تو کئی ملک میں نہیں ہوتا کہ اتنی انویسٹمنٹ کا ہے, لیکن اس میں یہ ہوگا کہ زون ہوگا
وہ زون ایک ٹورزم اتھارٹی کے نیچے آئے گا, اور جو اس کی پلاٹنگ ہوئی ہوگی کہ انوائرمنٹ کے بھی مطابق جو ہوئی ہوگی, اس ہر کمرشل پلاٹ کی فیزیبلٹی بننی ہونی چاہیے. جو آپ نے عادل بھائی سوال پوچھا بہت اچھا ہے کہ باہر کے ملک کے لوگ, ہمارے اوورسیز پاکستانی یا لوکل ہمارے پاکستانی, جب انویسٹ کرنا چاہیں, کتنی ہم نے نیشنل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی فیزیبلٹیز ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. یہ مین آبجیکٹو ہمارا یہ ہونا چاہیے. اور جب آپ زوننگ کرتے ہیں تو آپ بالکل کنٹرولڈ انوائرمنٹ رکھ سکتے ہیں, کوئی مشروم گروتھ نہیں ہوتی. اس زون کو ٹورزم پولیس کے نیچے لے کے آئیں, ایک ون ونڈو آپریشن بنائیں. اسی چیز کے ہم طرف جا رہے ہیں. یورپ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹورزم کے لیے جو اسپیسیفک سائٹس ہیں وہاں پر پورا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, اور وہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ان کی اپنی سیکیورٹی چیزیں سب سیپریٹ کی جاتی ہیں. کریکٹ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پی ٹی ڈی سی بند تو کر دیا, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں جی, آگے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ بند تو کر دیا, اگلا کیا منصوبہ ہے اس کے لیے؟ لوگ پی ٹی ڈی سی ہم نے بالکل مکمل طور پہ بند کر دیے. پی ڈی ڈی سی کے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ خود موٹلز چلائیں اتنے سال جتنے وہ چلا رہے تھے. سب سے بیسٹ لوکیشنز ہیں پی ڈی ڈی سی کی موٹلز کی, اور سب سے تباہ ہم نے اپنے موٹلز کو کیا ہوا تھا. پھر بھی لوگ مجبور تھے وہاں رہنے کے لیے کیونکہ اور کوئی جگہ نہیں تھی. پی ڈی ڈی سی کے کچھ 30 بٹ اس کی آکیپنسی تو ہائی رہتی تھی, وہ کما کے تو ہائی اس لیے نہیں رہتی تھی کیونکہ بہت زبردست ہم چلا رہے تھے. ہائی اس لیے رہتی تھی کیونکہ چوائسز کم ہیں. دیر از اے بگ ڈفرنس. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا فار ایگزامپل ناران, اگر آپ پی سی بربن لے لیں, وہ کچھ 40 کنال پہ بنا ہوا ہے, وہاں 500 لوگ امپلائڈ ہوئے ہوتے ہیں. ناران کا پی ڈی ڈی سی کا ہوٹل 120 کنال پہ ہے. اس کو آپ 2 پہ بھی ڈیوائڈ کر دیں یا 1 پہ بھی رکھیں, 500-600 لوگوں کی تو امپلائمنٹ وہاں سے آ جائے گی, پلس ایک ایکو سسٹم اس کے آس پاس بن جائے گا. لیکن جب تک آپ کمرشلائز نہیں کرتے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں, گورنمنٹ کا کام ہے گورن کرنا اور پالیسی بنانا. جب آپ ایک پالیسی بنا کے اس کو کمرشلائز کریں گے 30-40 سال کی لیز پہ, تو ایک اچھی بڑی کمپنی اس کے کے پی آرز بنیں گے کہ اتنی بیلنس شیٹ ہونی چاہیے, اتنے آپ کے باہر کے کوئی ہوٹلز ہونے چاہیے, اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. وہ آ کے جب رن کریں گے تو وہ اگر 20 کمروں کا ہوٹل ہے وہ 40 یا 50 کا اس کے اوپر بنا دیں گے اکارڈنگ ٹو دا جو انوائرمنٹ ہے وہاں. اور پھر آپ کی ایکچوئل جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہوٹلز بنے, تو اگر یہ 30 کے 30 ہو جائیں اگلے 2 سال میں جو انشاءاللہ ہو جائیں گے, اس کا مطلب ہے کہ عادل بھائی کہ پاکستان کے پاس 3 سے 4 سٹار کے 30 ہوٹلز اگلے 2 سال میں کھلیں گے. لیکن زلفی بخاری صاحب مجھے یہ بتائیں, کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ 2 سال آپ کو ہو گئے, آپ کی حکومت کو, آپ کی وزارت کو بھی ہو گئے, آپ جب دوبارہ نیکسٹ 2 ایئرز کہتے ہیں, کوئی کنکریٹ پلان ہمیں گراؤنڈ پہ کیا نظر آتا ہے ان 2 سالوں میں؟ کرونا کو ہٹا دیں, چلیں 6 مہینے ایک طرف کر دیں, لیکن ان 18 مہینوں میں کوئی, کیا صرف ہم ابھی اسی نتیجے پہنچیں گے ہم نے اتھارٹیز بنانی ہے, اتھارٹیز بنانا ہے, امپاور کرنا ہے, اور اس کے بعد کچھ نہیں؟ گراؤنڈ پہ کیا ہو چکا ہے ابھی تک, اور اگلے 2 سال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں گراؤنڈ پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ پلانز جو پی ڈی ڈی سی کے ہیں یہ تو بالکل کانکریٹ ہیں, فلیشمن کے کانکریٹ ہیں, ٹینڈر ہو گئے ہیں, اخباروں میں ہیں, ہر چیز وہ آگے چل رہا ہے. تو لائک آئی سیڈ کہ آپ کے پاس 30 برانڈ نیو 3 سے 4 سال کے ہوٹلز ہوں گے اگلے 2 سال میں. ان کو جو بھی لے گا وہ اس کو بنائے گا, رینوویٹ کرے گا, یہی تو ڈیل ہوگی کہ وہ پیسے ڈالیں اس کے اندر. تو یہ بہت زیادہ ہوٹلز ہیں بائی دا وے, جسٹ پی ڈی ڈی سی صوبے جو اپنا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک 10 سال کی ایک ٹورزم اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, بن گئی ہے, بلکہ پچھلے ہفتے اس ہفتے جو پی ایم صاحب نے میٹنگ لی تھی ان کے سامنے پریزنٹ کی تھی. اس 10 سال کی پالیسی کے ساتھ ہم نے ایک 5 سال کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, ایکشن پلان بنایا ہوا ہے, کہ اس 10 سال کی اسٹریٹجی 5 سال میں کیسے کریں. آپ نے اوور آل ایک پکچر یا ایک اینالائز کیا ہے ابھی تک آپ کے سامنے جو ڈیٹا, فیگرز, فیزیبلٹی رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پوٹینشیل کس پروونس میں ہے ٹورزم کا؟ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ابھی تک جو ہے, تاکہ انویسٹرز کو یہ پتا وہ ہوگا کہ کہاں زیادہ وہ انویسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ لیجر ٹورزم کے اوپر کریں تو کے پی کے میں سب سے زیادہ آئی تھنک ابھی تک پوٹینشیل ہے. پوٹینشیل تو سب میں ہے, لیکن کیونکہ اس لیے میں آ رہا ہوں, کے پی کے میں پوٹینشیل تو سب میں بہت زیادہ ہے, کوسٹل بیلٹ میں تو بہت ہی زیادہ ہے, لیکن جو ڈیلیوریبلز جو آپ مانگ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی, تو کے پی کے میں کیونکہ ایک ٹورزم کا انوائرمنٹ ہے, جی بی میں ایک ٹورزم کا انوائرمنٹ ہے, تو اس لیے وہاں آسانی ہوگی وہاں چیزیں کو پش کرنے کے لیے. اگر آپ ریلیجس ٹورزم کی طرف جاتے ہیں تو آئی تھنک پنجاب ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ریلیجس ٹورزم کے لیے. بڈا بیلٹ آپ کے پاس, وہاں ٹریل آتی ہے ساری, کرتارپور سے لے کے صوفی ہمارے اولیاء, اور پھر اگر آپ دیکھیں اے جے کے میں مطلب اتنی زیادہ خوبصورت. What about سندھ اینڈ بلوچستان؟
دیکھیں سندھ میں بھی ظاہری بات ہے آپ کے پاس کوسٹل بیلٹ ہے, آپ کے پاس ریلیجس ٹورزم ہے, آپ کے پاس ہسٹوریکل ٹورزم ہے, لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد ٹورزم از اے ڈیوالو سبجیکٹ, تو ہم صرف ایز اے نیشنل فیڈرل تھنگ ہم نے پالیسی ان کو دی ہوئی ہے, اس کے ساتھ 5 سال کا ایکشن پلان دیا ہوا ہے, وہ ہم پبلک بھی کر سکتے ہیں, لیکن کورونا کی وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ پی ایم صاحب برانڈ پاکستان کو خود لانچ کریں گے. پرائم منسٹر بلائیں جی, چاروں سی ایمز کو بلا کے بیٹھے, ان کو کہیں کہ اس پر ہمیں مل کے کام کرنا ہے, پاکستان تو سب کا ہے, اس پہ تو ہمیں سب کو ساتھ بیٹھ کے چلنا چاہیے. ٹورزم ایک انڈسٹری ہے اور انڈسٹری سے ملک چل سکتا ہے. ٹورڈز دی ویری اینڈ کوئک بریف کامنٹ بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. دین ریمیٹنسز کیا فرق پڑا ہے, کیا کس طرح بہتر اس کو جو ہے وہ ریمیٹنسز ابھی 23 بلین سے 27 بلین تک گئی ہے, تو ایک بہت بڑا انکریز آیا ہے ریمیٹنسز میں, آئی تھنک اباؤٹ 12.2% کا, تو یہ بہت ایک کامیابی ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کا کہ انہیں پیسے زیادہ بھیجیں اس مشکل وقت میں. رائٹ, تھینک یو سو مچ. زلفی بخاری موجود تھے ہمارے ساتھ, اور پروگرام میں ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی 2 سالہ کارکردگی بیان کی, اپوزیشن کی طرف سے اس پر تنقید کی گئی, لیکن ساتھ ہی اب حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ واپس لے کر آئیں گے. یہ بیماری والا مسئلہ جو ہے وہ اس کو ہم